اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تحریر فرمائے ہیں، لیکن جو سب سے احسن قول ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ اس دور میں عربی کے اس طرح کے کوڈ ورڈز عموماً بولے جاتے تھے، اس لیے اس دور کے مشرکین نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ الفاظ ایسے کیوں ہیں، ان کے متعلق بتائے جائیں، کیونکہ وہ خود اس طرح کے کی ورڈز یوز کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، لہٰذا اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور واضح رہے کہ ہمارے عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ سامعین گرامی، غور طلب بات ہے کہ دیکھیے کس قدر جاہ و جلال سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس قدر صاحب کلام کا انداز کانفیڈنٹ ہے اور جس قدر یہ کتاب سچائیوں سے بھرپور ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایک سخت سے سخت مزاج والے بندے کی بھی اگر کتاب پڑھ لیں تو اس میں بھی اس طرح کا پیشن نظر نہیں آئے گا جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے۔ یہ صرف ایک رب، ایک بڑا پروردگار، ایک مالک ہی اپنے بندے سے اس انداز میں بات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشن گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ ھدی للمتقین۔ اگرچہ قرآن کریم ھدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لفظ کو خاص کیا گیا ہے کہ یہ پرہیزگاروں یعنی ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر المفلحون تک ان متقین کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم انسانی زبان سے نکلے ہوئے زبردست قسم کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انگلستان کے بہت بڑے اسکالر کی کتاب کا نام ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، جس کا مدعا یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ چین کے ایک بہت بڑے حکیم اور فلسفی جنہیں کنفیوکس کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا ایک جملہ تھا کہ "There are certain things is no real that what can not be seen and nothing more certain that what not can be heard"۔ یعنی وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واضح حقائق کوئی نہیں ہے۔ انسانی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے میں بلا شبہ ایمان بالغیب کی ایسی زبردست تعریف ہوئی ہے کہ اس سے بہتر کوئی ایمان بالغیب کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہونے والی یہ چیزیں
مثلاً وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات الہی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل اس کو سمجھ سکتی ہے۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان محکم یقین رکھے، اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقین کی دوسری علامت ہے۔ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ ظاہری حقوق یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھی جائے، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ احسان کسی کیفیت داری ہو، یعنی یہ محسوس کیا جائے کہ انا کا تراہو، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ فَأَنَّهُ يُرَاكَ، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے، خواہ وہ مال ہو، اولاد ہو، علم و معرفت ہو، کسی کا بھی اپنا نہیں ہے بلکہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہ اس میں بخل نہ کرے بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے ان میں تقسیم کرتا رہے، اور یہ متقین کی تیسری علامت ہے۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، یا وحی کے قائل تو ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ چوتھی علامت ہے۔ نیز اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ متقین کے جتنے بھی اوصاف یہاں بتائے گئے ہیں، ان اوصاف سے جو مالا مال ہے، جو یہ اوصاف اپنے اندر رکھتا ہے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔